جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس جہان میں جس ہستی کو آئیڈیل اور بہترین نمونہ بنایا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اس محبوب کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو ان کے شب و روز اور معمولات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہماری آج کی ملاقات کہ میرے اور آپ کے محبوب کی راتیں کیسے گزرتی تھیں۔ دنیا میں ہر بندہ اپنی رات رکھتا ہے اور اس کی رات کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو شاید مجھے اس کے لیے بھی 2-3 خطبوں کی ضرورت ہو۔ بہرحال ہر انسان سمجھتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، جتنا انسان خود کو اور اپنے رازوں کو جانتا ہے شاید کوئی دوسرا نہ جانتا ہو۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی راتوں کو پڑھنے سے پہلے میں ایک مشہور زمانہ بات جو کہی گئی کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ ہر انسان کی اپنی کشمکش ہوتی ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کبھی پیچ و تاب و رازی، کبھی سوز و ساز رومی، تقدیم و تاخیر اپنی جگہ۔ انسان فلسفوں میں گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے مر جاتا ہے، مگر جو راتیں سکون دیتی ہیں اسے شاید ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ نے ہر انسان کے سینے میں جہاں دل رکھا ہے، دھڑکن رکھی ہے، وہاں پیار ہے، اور پیار کی آخری انتہا یہ ہے کہ راتوں کو جب سب سو جائیں یا سب کو سلا کے جس کے لیے جاگا جائے اور جس سے باتیں کی جائیں، یہ پیار کی آخری انتہا ہوتی ہے، وہ مخلوق ہو یا خالق ہو۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی راتیں کیسے گزرتی تھیں؟ میرے اور آپ کے محبوب کی راتوں کا پہلے خلاصہ اور پھر تفصیل۔ اذان مغرب ہوتی ہے، دن غروب ہو جاتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2 نفل پڑھتے ہیں جو کہ مغرب کے نوافل، جس سے آج کل دنیا غافل ہے، لا علم ہے۔ چند مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نئے دوست احباب آ جائیں تو تعجب سے پوچھتے ہیں جماعت ہو گئی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ 3 رکعت فرض ادا کرتے ہیں، پھر 2 سنتیں، اور سنتیں پڑھنا آپ کا معمول تھا کہ آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی کی ترغیب دلائی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، وہاں بھی نماز پڑھا کریں، کیونکہ قبرستانوں میں نمازیں نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد دن بھر کی تھکاوٹ، بھاگ دوڑ میں کئی دفعہ مغرب کے بعد نیند غلبہ کرتی ہے، اور یہ ایک فطرتی امر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں
آپ کی رات کا ابتدائی حصہ کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعد، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عام روٹین یہ تھی کہ آپ عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد آپ گفت و شنید اور دیگر معاملات پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ استثناءات ہیں، مثلا کبھی آپ کو دعوت کے زمرے میں جاگنا پڑا، کبھی جہاد کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو عشاء کے بعد جاگنا پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازدواجی حقوق کے سلسلے میں جاگے تو یہ استثناءات نکال دیں، اوورآل آپ دیگر مصروفیات عشاء کے بعد نہیں رکھتے تھے۔ عشاء کیسے پڑھی ہے؟ تاخیر کے ساتھ لیٹ کر کے، اور کہا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں عشاء کو اور لیٹ کر کے پڑھتا۔ آپ نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھنا پسند کی ہیں سوائے عشاء کے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آتے مسجد میں بیٹھتے اور ہم انتظار کرتے کرتے سو جاتے، آنکھ لگ جاتی، حتیٰ کہ خراٹوں کی آوازیں آنے لگتی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دور نہیں ہوتے تھے۔ اگر یہ مسجد ہے مدینہ میں جنوب کی طرف قبلہ ہے تو اس سائیڈ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ تھا اور درمیان میں ایک پردہ یا دروازہ تھا۔ آپ وہاں سے جب نمودار ہوتے، جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے قم ارحنا بالصلاۃ، اقامت کہیے، نماز پڑھیں، سکون ملے، تو آپ مسجد میں آ کے 4 رکعت نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھا دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر، یاد رہے کہ مسجد میں مومن کی عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، باقی 2 رکعت گھر میں جا کر کے سنتیں پڑھے گا، 6 ہو گئیں۔ اور آج کی ملاقات میں ہم یہ تفصیل بھی دیکھیں گے کہ احباب 17 کیوں پڑھتے ہیں اور وجوہات کیا ہیں۔ عشاء کی نماز 17 رکعتیں نہیں ہیں اور نہیں ہیں۔ مسجد میں 4 رکعت اور گھر میں 2 رکعت، 6 ہو گئیں۔ آپ رات کو لیٹ نائٹ اٹھ کے جب آخری تہائی حصہ رہتا تو پھر اکثر اوقات محبوب 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یاد رہے کہ وتر تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھا گیا ہے، آپ نے اسے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھا۔ 11 اور یہ 6 کتنی ہوگی؟ 17۔ آپ نے اس کو نائٹ میں، رات میں قسطوں میں پڑھا ہے، بالتقسیط پڑھا ہے، وقفے سے پڑھا ہے۔ سارے دن کے تھکے ہوئے آدمی کو جب ہم 17 رکعتیں ڈال دیتے ہیں تو گھبرا جاتا ہے، اور جب صبح اس کو 4 رکعتیں ہم دیتے ہیں تو بسا اوقات لاجک کو لا کے وہ کہتا ہے کہ کیسا رب ہے، کیسا دین ہے۔ جب رات بھر آرام کیا ہے تو صبح صرف 4 رکعتیں، اور جب دن بھر کے تھکے آئے ہیں تو 17۔ اللہ کے دین کے اندر کسی بھی صحیح روایت میں آپ کے لیے یہ عشاء کی 17 رکعتیں نہیں ہیں۔ دین بڑا آسان ہے، رحیم اور رحمان رب کا، کریم اللہ کا بڑا ہی خوبصورت ایک نظام ہے۔ اس کے بعد آپ آرام فرماتے عشاء پڑھ کے، اس میں آپ ازدواجی حقوق لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل، وضو، سیدہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں محبوب کے لیے، آپ نے رات کو اٹھنا ہوتا تھا، مسواک اور وضو کا پانی باقاعدہ اہتمام سے رکھتی تھی۔ بہرحال اس کی تفصیلات ہیں، اگلے موضوعات میں کسی جگہ اس کو ایڈجسٹ کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ رات آخری تہائی حصہ اٹھ کے رب سے مناجات آپ نے کبھی پڑھی ہیں 13 رکعتیں، کبھی پڑھی ہیں 11 رکعتیں، کبھی پڑھی ہیں 9 رکعتیں، اور سیدہ فرماتی ہیں کہ محبوب آخری عمر میں جب جسم بوجھل ہو گیا تھا پھر آپ نے یہ 7 رکعتیں کر دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی 11 پڑھنے کے بعد 2 بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے۔ بہرحال اس کی تفصیلات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ حتیٰ کہ آپ کے مؤذن جناب بلال اذان دیتے، اور یہ فجر کی اذان نہیں کہتے تھے، یاد رہے، یہ رات کی، جسے تہجد کی لوگ اذان کہتے ہیں، وہ تھی۔ بے شک بلال
یعذن باللیل، یہ رات کی اذان کہتے ہیں، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ لِیُنَبِّہَ قَائِمَکُمْ وَلِیُوقِظَ نَائِمَکُمْ، اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اٹھ جائے، اور اگر کوئی قیام کر رہا ہے تو وہ اپنے قیام کو سمیٹ لے۔ اس نے اگر سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو وہ سحری کر لے اور روزہ رکھ لے۔ اور جب فجر طلوع ہوتی تو اصحاب جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو کہتے، سبحت سبحت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، صبح ہو گئی ہے، اور پھر وہ اس جگہ پہ چڑھتے جہاں اذان کہی جاتی تھی، اور پھر اذان بلند کی جاتی اور فجر کی اذان ہوتی۔ اور یاد رہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان میں تھا، اس لیے یہ مختصر، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہوتا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد فجر ادا کرتے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم بعد میں دیکھیں گے، آج ہم حضور کی رات اور رات کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ امام ابن خزیمہ نے صحیح میں صلاۃ التطوع باللیل، رات کو نفل نماز پڑھنے کا بیان ہے۔ التحریض علی قیام اللیل، مومنوں کو رات کے قیام پہ توجہ دلانے کے لیے اور ان کی حرص بڑھانے کے لیے یہ چیپٹر ہے، اور حدیث نمبر 1135 ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگو میرے ماننے والوں، میرے امتیوں، رات کو رب کے سامنے ملاقات کرنے کے لیے کھڑے ہوا کرو، قیام کے لیے، ملاقات کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت اور وتیرہ ہے۔ ہر دور میں جن کے دل رب سے جڑے ہوتے ہیں وہ سب کو سلا کے، اور یاد رہے حضرت عبداللہ بن سلام غالباً یہودی عالم ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو آپ نے جو پہلے 4 سبق پڑھائے تھے اور مجھے یاد ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ بھی تھا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، سب کو سلا کے مصلی پہ آ کے رب کے ساتھ مناجات کرنا اور باتیں کرنا، یہ انسان کے درجات کو اللہ کی نظروں میں بلند کر دیتا ہے۔ بہرحال فرمان علی شان ہے علیکم بقیام اللیل، اپنی راتوں کو جگایا کرو، قیام کیا کرو، یہ نیک لوگوں کا وتیرہ ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ قیام تمہیں اپنے رب ذوالجلال کے قریب کر دے گا۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ قیام، یہ نماز تمہارے گناہوں کے لیے رب کفارہ بنا دے گا۔ وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور اس کی برکت سے تم گناہوں سے رک جایا کرو گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو رات کو اٹھے، نماز تہجد پڑھے، اپنی اہلیہ کو جگائے، اگر اس نے نماز پڑھ لی ٹھیک، اگر اس پہ غلبہ ہے نیند کا تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ اس عورت پہ رحم کرے جو رات کو اٹھی، اس نے قیام کیا، نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو اٹھایا، اگر غلبہ نیند کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکا تو اس پہ چھینٹے مارے، یقیناً یہ ایک خوبصورت حسین ازدواجی زندگی ہے۔ اور میرے خیال میں اس پہ جتنا کچھ کہا جائے کم ہے، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اہل دل اہل نظر بیٹھے ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ فرمان علی شان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ کے ہاں افضل ترین اگر کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور مزید سنیے، انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کی سر کی گدی میں آ کر کے یہاں گریں لگا دیتا ہے کہ یہ اٹھ ہی نہ سکے، جیسے جانور کو ہم باندھ دیتے ہیں کلے کے ساتھ، یہ اس کی چوٹی پکڑ کے وہاں باندھ دیتا ہے، اور ہر گرہ کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ سو آرام کر، رات بڑی لمبی ہے۔ اور اگر وہ
اللہ کا ذکر کرے انسان اٹھے تو اللہ ایک گرہ کھول دیتے ہیں، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شادماں خوش حشاش بشاش اور پورا فریش ہو کر کے صبح کرتا ہے۔ اور اگر وہ نہ اٹھ پائے، حدیث پاک میں ہے کہ پھر شیطان اس کے اس حصے میں خیشوم میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر سارا دن سویا ہوا، نیم مردہ، مرا ہوا، خبیث النفس، کسلان اور سست ہو کر کے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اور یہی چیز آج ہماری سوسائٹی پہ تقریباً غالب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرمان سنیے، یہ دوسری جو حدیث ابھی میں نے پڑھی یہ صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری کی ہے، مزید بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ آپ کا ہمارے لیے ایک رہنما بیان ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، ثلث اللیل، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پکارے۔ کاش ہم یہ سمجھ پاتے، جب ہم جاگتے ہیں تو مانگتے نہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اور جب ہمیں رب جگاتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں، وہ بلاتا ہے تو ہم بولتے نہیں، وہ پکارتا ہے تو ہم سنتے نہیں۔ ہے کوئی جو مانگے میں دوں؟ ہے کوئی جو بخشش کا سوال کرے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ رحمتیں اور یہ کرم کے وقت آئے تو ہم سو گئے۔ بہرحال پیغمبر کی راتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، تفصیل آئے گی آگے، کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ پوچھا گیا محبوب اتنا لمبا قیام، گناہ بھی کوئی نہیں، یہ آپ کیوں کرتے ہیں اتنی مشقت؟ کہا فلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے مجھے رسول بنایا ہے، نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، اور مجھے ایسی ایسی نوازشوں سے نوازا ہے جو پہلے کسی کو ملی نہیں، تو پھر میں اپنی بندگی کا حق ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ شکر کے انداز اوت بھی بہت تھے، مگر راتوں کو جاگ کے سب کو سلا کے مصلے پہ آ کے راز و نیاز کی رب سے باتیں کرنا۔ اور یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ محبوب جب سوتے اٹھتے تو کیا کرتے؟ ہم بھی راتوں کو کئی دفعہ اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہمیں خواب بھی آتے ہیں، ہمیں مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ میرا من تھا کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی بیان کروں، لیکن باقی چیزیں رہ جائیں گی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ جب بھی رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو کیا کہتے تھے؟ ہماری انگڑائیاں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، فرماتے اللہ اکبر، میرے رب سے بڑا ہے کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا وہ ہے، الحمدللہ، میری زندگی کے پل پل پہ رب تیرا شکر، سبحان اللہ، اللہ تو کمیوں سے پاک، تو نیند سے پاک، تو ضرورتوں سے پاک، وبحمدہ، اللہ تیری تعریفوں کے ساتھ تیری پاکیزگی، سبحان الملک القدوس، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہ، اے پاکیزہ، استغفر اللہ، تیرے بندے محمد کی کمی بیشیاں ہو سکتی ہیں، اللہ استغفار ہے، معاف کر دینا، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا کوئی الہ، تیرے ساتھ معبود نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ، اللہ میں دنیا کی تنگیوں سے اور قیامت کی تنگیوں سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرات، جس ہستی کو بخشا ہوا ہو اس کی راتیں ایسی ہیں اور اس کی مناجاتیں ایسی ہیں۔ سیدہ فرماتی، یہ صحیح بخاری کی حدیث، اسی طرح جو ابھی پڑھی ہے یہ سنن ابو داود کی حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا جو چیز کہا کرتے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ کیا پیغمبر سے بھی بڑھ کے کوئی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہدایت کا سوال تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، اسی لیے ہر نماز میں مانگنی ضروری، اہدنا الصراط المستقیم لازم ٹھہری، اور یہ چیز اس کا قائم رہنا اور باقی رہنا یہ انسان کا اصل رزق ہے۔ ورزقنی وعافنی، اللہ مجھے رزق، اور رزق پہ میں کئی دفعہ ڈیٹیل دے چکا ہوں کہ دنیا میں ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے عنایت ہے وہ رزق ہے۔ اچھی صحت رزق ہے، اچھی دید رزق ہے، اچھی سماعتیں رزق ہے، انسان کا وجود بہترین رزق ہے، اللہ کی ایک ایک نعمت، اولاد، بیوی، بچے، مال و متاع،
صرف مال پیسہ اور روٹی یا کھانا پینا رزق نہیں، یہ سب چیزیں رزق ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح یہ دعا بھی کیا کرتے، یہ ابو داؤد کی حدیث اور ابھی صحیح بخاری کی حدیث پاک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے تہجد شروع کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو نیند سے جاگے، شاید ہمارے معاملات میں یہ چیز نہیں ہے، تو کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تو ایک الہ ہے، تیرے ساتھ معبود کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بادشاہتیں بھی اسی کی، تعریفیں بھی اسی کی، ہر چیز پہ قادر بھی وہی، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تفصیلات میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائیں اور مناجات کے ساتھ سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کو رات کے وقت کہیں آنکھ کھلتی تو آپ کیا کرتے؟ 11 آیتیں سورہ آل عمران کا پورا آخری رکوع پڑھ دیتے۔ دل کرتا ہے کہ اس کی تفصیلات رکھوں، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، آج مجھے رات کے حوالے سے ڈھیر ساری باتیں کہنی ہیں۔ یہ رکوع شروع ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر، دن رات کے ہیر پھیر کے اندر، روشنی اور اندھیروں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو رب کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اپنے پہلوؤں پہ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمینوں کے، اور پھر کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ باطل نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا تو پھر وہ برباد ہو گیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں جو انہیں جہنم سے نکال سکے۔ اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا ہے، وہ ایمان کی منادی کرتا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پہ، اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ صاف کر دے، اللہ ہماری جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ وہ ہم سے کفارہ بنا کے دور کر دے، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، اے ہمارے رب جو ہمارے ساتھ اپنے نبیوں سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ تو وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے اس وقت کی ہوئی ان کی یہ دعا قبول کر لی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے میں کسی عامل کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے یہ عمل کرنے والے، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کی جتنی بھی برائیاں اور کمی بیشیاں ہیں وہ دور کر دوں گا، جنت میں داخلہ دوں گا، نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تمہیں دنیا کے اندر مالدار لوگوں کا، اہل ثروت لوگوں کی چال اور ان کی ریل پیل تمہیں یہ کہیں پریشان نہ کر دے اور دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بڑا تھوڑا سا مال ہے، چند دن کی بات ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ مومن ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، نہریں بہتی ہیں، مہمان نوازیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت زبردست۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، اور جو ان کی طرف نازل ہوا اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں کوئی کم قیمت اور بلا وجہ کی اس طرح کی ٹکٹیں نہیں بیچتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں، تمہارا رب بڑی جلدی حساب نمٹا لے گا۔ اے مومنو، صبر کرو، رابطے میں رہو، صبر کی تلقین کرو، اور محاذ سجائے رکھو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیاب کر دیا جائے۔ حضرات، یہ چیزیں شاید کہ ہم نے زندگی میں بہت کم استعمال کی ہیں۔ یہ رات کا پیکج ہے، یہ نائٹ ڈوز ہے، یہ ایمان کی قوت ہے، اور دنیا کے بڑی بڑی معجونیں اور کیپسولز اکٹھے کر لیے جائیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملی ہوئی صحیح البخاری کتاب التفسیر ان فی خلق السماوات والارض آیت کی تفسیر میں اسے دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد میرے اور آپ کے محبوب جب فجر کی نماز شروع کرتے تو سبحانک اللہم کی جگہ جو استفتاح کے طور پہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریفیں، انت قیم السماوات والارض، آسمان کھڑے ہیں تو تیری وجہ سے، اور زمینیں قائم ہیں تو تیری وجہ سے۔ یہ جملے میں نے اپنی جنوبی پنجاب کے علاقے بالخصوص ملتان میں
ایک جگہ پہ سنے شاہ شمس تبریز کا دربار ہے، وہاں ایک شخص کھڑا اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے، شاہ شمس تبریزا، جو ان کا لب و لہجہ ہے، تسا اچے تہاڈی ذات اچی، تہاڈے ہاں وڈے، یہ جتنی گناہ کیتی ودوں، آسمان کیڑے ویلے دا ساڈے اتے ڈھہ پیا ہویا، یہ تسا نہ روکیا ہویا تا نہ رکیا، آسمان کو روکنے والے شاہ شمس آپ ہیں۔ سمندروں پہ گئے تو جا کر کے کہا، یہ سمندروں کو روکنے والے غازی آپ ہیں۔ سر جی ایک رات پیغمبر کے ساتھ صرف گزاریے، صرف ایک رات اپنے نبی کو دیجیے، اور جو میرے محبوب کہتے تھے وہ کہیے، اور کہہ کے عمل کر کے سوچئے، پرکھئے، پشتوں تلک نسلوں تلک وصیت میں لکھ جائیے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہ اس پورے زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی اگر اپنی جگہ پہ قائم ہیں تو آپ نے رکھی ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، تعریف تیری، لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت تیری، وَمَنْ فِيهِنَّ، جو جو ان میں ہیں ان کا بادشاہ بھی تو، تعریفیں تیری، انت نور السماوات والارض، اللہ پوری کائنات میں اگر روشنی ہے تو تیری وجہ سے، وہ چاہے تو راتوں کو اندھیرا کر دے۔ سائبیریا کے علاقے میں پتہ کریں رات کتنی لمبی ہے، درجہ حرارت -60 تک جا رہا ہے، فیلنگز لائک کتنا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، منہ سے نکلنے والی سانس کیسے جما دیتا ہے، مگر وہاں بھی انسانوں کو زندہ رکھ کے دکھا دیتا ہے۔ اور ٹھنڈی برف سے وضو کرتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے، ابھی پچھلے دنوں میں نے سٹیٹس پہ لگایا تو لوگ کہہ رہے تھے جی ہمیں بھی سینڈ کریں، ہمیں بھی سینڈ کریں، ٹھیک ہے جی سینڈ کر دیا، لیکن جنہوں نے ملنا ہوتا ہے پھر وہ برف نہیں دیکھتے، وہ پہاڑ نہیں دیکھتے، ملاقات کرنی ہو تو پھر رستے کی رکاوٹیں نہیں دیکھی جاتی، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، بلکہ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور ملنے والوں کی آخری میں نے جو چاہت دیکھی ہے، شمالی علاقے ہوں، پہاڑی علاقے ہوں، دور دور تک درخت ہوں، جنگلات ہوں، جہاں ہم چھپ جائیں تو ہمیں کوئی دیکھے نہ، پانی کے چشمے ہوں، وہاں پہ نہریں اور جھرنے ہوں، اور وہاں پہ پیر پسار کے بیٹھے ہوں، ساتھ میں محبوب و ملاقاتیں ہوں، اور برف باری ہو رہی ہو، اور برف کے گولے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ تیرے لیے میں نے بنا رکھا ہے، تیرے آنے کی دیر ہے، تو ہی نہیں ملتا۔ یہ کہنے کے بعد کہتے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک تو ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَعْدُكَ الْحَقُّ لِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اللہ تیری تعریف حق، تو بھی حق، تیرا وعدہ حق، تیری ملاقات حق، تیری باتیں حق۔ وَالْجَنَّةُ حق وَالنَّارُ حق، اللہ جنت بھی برحق ہے، آگ بھی برحق ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ والنبیون حق، انبیاء بھی حق ہیں۔ ومحمد حق، اور محمد بھی حق ہیں۔ والساعۃ حق، اللہ قیامت بھی حق ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اللہ تیرے پہ اسلام لایا، تجھ کو مانا، تیرے پہ ایمان لایا۔ وعلیک توکلت، تیرے اوپر میری توکل ہے۔ وإلیک انبت، تیری طرف میرا رجوع ہے۔ وبک خاصمت، اللہ میں کسی سے لڑتا ہوں تو تیرا ساتھ ہوتا ہے۔ وإلیک حاکمت، اللہ کوئی فیصلہ کرنا ہو تو میں تیرے والا حکم کرتا ہوں۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ میں نے جو پہلے گناہ کیے جو بعد میں کیے معاف کر دے۔ گناہ تو ہے نہیں، لیکن عاجزی ان کے ساری، اکڑ نہیں۔ وما اسررت وما اعلنت، اللہ جو میں نے جلوتوں میں کیے، جو میں نے خلوتوں میں کیے، اللہ وہ بھی پاک کر دے۔ انت المقدم وانت المؤخر، اللہ جدھر بھی جاؤں سامنے تو، پیچھے بھی تو، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ سر جی ایسی راتیں ہوں اور مومنوں کی مناجاتیں ہوں، مرد اور عورت ہوں، اٹھے ہوئے ہوں، مگر میری اور آپ کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں اس کے اوپر میں کوئی بھی جملہ نہیں بولنا چاہتا، مگر میرے بچوں سے لے کے جوانوں تلک، اور بیٹوں سے لے کے بیٹیوں تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک، جوانوں سے بزرگوں تلک، رات ہماری کا حال برا ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس موضوع کو چنا کہ پیغمبر کی سیرت طیبہ کا رات کا رنگ اور میرے محبوب کی راتیں کیسی ہوتی تھی، ذرا پڑھیے۔ میرے محبوب کی رات کی نماز شروع ہو گئی ہے، ابھی یہ ثنا ہے، ابھی یہ استفتاح ہے، اور یہ کتنی لمبی ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بیان جناب ابو ذر کہتے ہیں، اور اسی طرح دیگر صحابہ۔ آپ کی نماز کا طول اور حسن کوئی بیان کرنا چاہے تو کر بھی نہیں سکتا، سچی بات ہے۔ بڑے بڑے خطیبوں کو میں نے عاجز دیکھا ہے،
خطیب عاجز کیوں نہ ہوتے، ادیب اور میرے محبوب کا ادب کرنے والے صحابہ عاجز ہو گئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حسن بیان نہیں ہوتا. ایک اور سنیے، رات کی نماز میں اگر آپ کو کچھ اور نہیں آتا تو کوئی ایک آیت بھی آپ بار بار دہرا سکتے ہیں، لیکن قیام لمبا کیا جائے گا. سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں دیکھا، آپ نے قیام کیا اور اس میں آپ نے ایک آیت بار بار پڑھتے پڑھتے آپ نے صبح کر دی. آیت سنیے گا، جو راتوں کو مصلوں پہ کھڑا ہو کے میرے لیے اور آپ کے لیے روتا رہا، ہم نے واقعی بھلا دیا ہے. ہم جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو شاید ہماری خبر بھی نہیں ہوتی. ہم جن کے فالوورز بن کے، یاد رہے ایک جمعہ گزرا تھا، ہم نے عنوان رکھا تھا کہیں ہم نے محبوب کو انفالو تو نہیں کر دیا. سنیے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ ماڑے ہیں تیرے بندے ہیں، جرم کر کے آئے ہیں، میرے امتی ہیں، اللہ تو ان کو سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے. جیسے ماں نہیں کہتی کہیں باپ مار رہا ہو، مار چھڈ انہاں نوں، تیری اولاد ہے، کسے دا کی جانا ہے. اللہ اگر ان کو سزا دینا چاہتا ہے، عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، کوئی جگہ بتا کدھر جائے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. سزا دے دے تو تیری حکمت، معاف کر دے تو تیری حکمت. ساڈا تے مولا ترلا ہے. پوری رات اس طرح گزار دی میرے محبوب نے، اور میں نے کوئی ایک رات بھی حضور کے نقش قدم پہ نہیں گزاری. پیار مجھے آپ سے بڑا ہے. اللہ اکبر. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تہجد پڑھتے دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کبھی تہجد گھر میں پڑھتے تھے اور کبھی سفر کسی مقام پہ ہیں. آپ نے صرف مزدلفہ والی رات تہجد نہیں پڑھی، صحابہ کا بیان. باقی آپ سفر میں بھی اس کا اہتمام کر لیں یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو جو ماں جی نے دیکھا وہ ماں جی نے بیان کیا، جو امہات المومنین اور آپ کی ازواج نے دیکھا اس کو بیان کر دیا، اور جو میرے نبی کے اصحاب اور یاروں نے دیکھا وہ بھی بیان کر دیا. کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فاتحہ کے بعد بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، اور آپ کا رکوع آپ کے اسی قیام جتنا تھا اور یہ کافی طویل تھا. پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور آپ کا قومہ بھی اتنا ہی تھا جتنا آپ کا رکوع تھا. پھر سجدہ کیا، قومے کی مانند اتنا ہی لمبا تھا. پھر آپ نے سر اٹھایا، دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھے تو رب اغفر لی رب اغفر لی یہ کہتے کہتے آپ کا اتنا ہوئی وقت لگا جتنا اس سجدے میں اور قیام میں لگا. اور یوں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی. 4 رکعتیں. ان کے ساتھ جب ہم 3 وتر ایڈ کریں گے تو یہ 7 والی لمٹ پہ پہنچ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح یہ بالخصوص جو ابھی میں نے تیسرا ذکر کیا ہے اس کو امام ابو داود نے کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے. اب آتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا بیان جو سیدنا حذیفہ نے کیا ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا. پتہ چلا کہ یہ 7 تھے. آپ نے سورہ بقرہ شروع کی. میں نے سوچا 100 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع کر لیں گے. 100 آیتیں بہت ہیں سورہ بقرہ کی، مگر آپ نے ایسے نہیں کیا. آپ پڑھتے چلے گئے. میں نے سوچا بقرہ کے بعد آپ 1 رکعت بقرہ پڑھ کے مکمل کر لیں گے، لیکن آپ پھر پڑھتے گئے. آپ نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء پڑھی. میں نے سوچا کہ یہ ختم کر کے آپ رکوع کریں گے، مگر آپ نے آل عمران شروع کر دی. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب ضروری نہیں، افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو یہ مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پڑھا اور آپ بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے تھے، کوئی تیزی نہیں تھی. آپ نے تلاوت کی، جہاں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہوتی تو سبحان اللہ بھی کہتے، جہاں اللہ سے پناہ مانگنی ہوتی تو اعوذ باللہ بھی کہتے. آپ نے آل عمران پڑھ کے پھر جا کر کے جو ہے وہ رکوع کیا تو معلوم کیا ہوا 7 پارے. لگ بھگ لے جانا. ویسے حقیقت ہے جس سے پیار ہوتا ہے نا وہ نال کال کٹن نو دل نہیں کرتا. یہ فطرتی بات ہے. کمپنی والے بتاتے ہیں گھنٹہ ہو گیا ہے، کاٹ کے دوبارہ آپ نئے سرے سے جوڑ لیں.
یہاں قیام کے بعد اگلا قیام، قیام کے بعد اگلا قیام، قیام کے بعد اگلا قیام، رکوعوں کے بعد رکوع، سجدوں کے بعد سجدے، تشہدوں کے بعد تشہدے، باتیں اتنی بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑھتی چلی گئی۔ یہ صرف اسی سے ہوتا ہے جہاں پیار ہوتا ہے۔ خیر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص، یہ آپ کی احادیث لکھتے تھے اور بڑے عابد اور شب زندہ دار تھے۔ یہ ان 3 لوگوں میں سے تھے جو آئے اور کہا کہ آج کے بعد میں ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ وہ آپ نے مشہور خطبہ سنا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ میرا نہیں۔ آپ نے ان کو خود مخاطب ہو کے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو، دن کو روزے رکھتے ہو۔ او بھائی، اگر تم ایسے کرو گے تو تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، طبیعت نڈھال ہو جائے گی، اور تمہاری جان اور تمہارے بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اس لیے روزے رکھو تو افطار بھی کرو، اور راتوں کو اگر قیام کرو تو نیند بھی لے لیا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ اس لیے آپ نے جب انہوں نے اجازت لی قرآن مجید میں کتنے دنوں میں ختم کروں، تو وہ بھی واقعہ سامنے ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور میں تلاوت کی طاقت رکھتا ہوں تو مجھے آپ اجازت دیں۔ آپ نے کہا 1 مہینے میں۔ کہا میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ کہا 20 دنوں میں ختم کرو۔ کہا حضور اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے کہا 10 دنوں میں ختم کر لو۔ کہا اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ کہا 7 میں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ پھر کہنے لگے اللہ کے حضور، دل چاہتا ہے ساری رات رب سے باتیں ہوتی رہیں، دن کو باتیں ہوتی رہیں، اب مجھے اجازت نہیں۔ تو آپ نے کہا 3 دن، اس سے زیادہ میں نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرتا ہے گویا کہ اس نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سنن نبی داود کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی فرما دی، جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار بھی ہے، وہ مخلص لوگوں میں اللہ اسے اپنی لسٹ میں لکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے، سوائے 1-2 واقعے آئے ہیں کہ آپ نے پوری رات وہاں عبادت کی ہے، جیسا کہ 27ویں رات، 23، 25 اور 25 کے بعد 27ویں رات جب آپ نے قیام صحابہ کے ساتھ کیا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈرنے لگے کہ کہیں آج سحری کا بھی ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا۔ وہ آپ کا پوری رات کا قیام ہے، وگرنہ آپ اکثر رات جو ہے وہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ آپ آرام فرماتے، پھر اٹھتے، وضو کرتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن جناب عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ کے گھر حضور کی رات کا معاملہ دیکھنے کے لیے رکے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی خباب ابن عرت، جن کے سر میں لٹھ ماری گئی تھی اور ان کے مالک نے اسلام لانے پہ انہیں تکلیف دی تھی، بدری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نوافل، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ نے جب یہ سارا کچھ کیا نا، نوافل ادا کیے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہی صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا آپ نے پوری رات قیام کیا۔ یہ شاید کوئی سفر ہے یا جیسا بھی، کہتے ہیں میں نے پوری رات قیام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ قیام کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ نے اتنی لمبی باتیں اور اتنے نوافل، میں نے تو آپ کو کبھی پوری رات جاگتے نہیں دیکھا۔ کہا آج اسپیشل رات تھی اور میں نے اللہ سے 3 سوال کیے، اللہ سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح برباد نہ کرنا۔ اوہ، جتنے جرم ہیں نا ہم میں، ایک ایک جرم پہ امتیں برباد ہوئی ہیں، صرف ناپ تول میں کمی بیشی لے لیں تو ہم تو برباد تھے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرنا۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں نے دوسرا سوال کیا، اللہ میری ساری امت کو بیک وقت دشمنوں کے زیر اثر مت لانا۔ اللہ نے میری یہ دعا بھی سن لی۔ اور تیسری دعا میں نے کی، اللہ میری امت آپس میں لڑے نہ، مگر میری یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ وہ نہ منے تو پاویں امام الانبیاء دی نہ منے، اس کے فیصلے ہیں۔ اگر آپ نے اس روایت کو دیکھنا ہو تو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، صحیح ہے، باب ما جاء فی القراءۃ، اس کے اندر یہ روایت آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ جب گھر میں نماز پڑھتے اور حجرے میں تو آپ کی باقاعدہ آواز سنی جاتی تھی، آپ سری بھی پڑھتے تھے، جاری بھی پڑھتے تھے، دونوں طرح تلاوت ممکن ہے۔ آپ ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا، یہاں ایک اور منظر بھی دکھاؤں آج آپ کو، میرے صرف نبی تہجد گزار نہیں تھے، میرے نبی کے یار بھی شب زندہ دار تھے۔ آج جن کی زبانیں کھلتی ہیں نا شیخین پہ، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو لوگ مسجد نبوی میں گئے ہیں باب السلام کی طرف سے داخل ہوتے ہیں،
اور باب الرحمہ گیٹ نمبر 1, 2 اور 3 ان کے درمیان میں ایک جگہ ہے خوخت و ابی بکر. اللہ کے محبوب نے سارے مسجد نبوی کی انٹریاں بند کر دی تھیں سوائے اس رستے کے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے. آپ اس سائڈ سے جب آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی رات کو قیام کر رہے ہیں مگر آہستہ پڑھ رہے ہیں. قیام کر رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. اللہ کے ساتھ بڑی سرگوشیاں ہو رہی ہیں. پھر آپ جو ہے ایک اور جگہ سے گزرے تو حضرت عمر کھڑے ہیں اور وہ بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہیں اور قرات کر رہے ہیں. یہ جب دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے صدیق اکبر سے پوچھا, رات میں آپ کے پاس سے گزرا تھا, رات میں آپ کے پاس سے گزرا تھا. آپ بڑی آہستہ آواز میں خاموشی کے ساتھ نفل پڑھ رہے تھے. تو جواب دیا, حضور جنوں میں سناونا ہے نا وہ دلاں دیاں آوازاں بھی سن لیندا. دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی تربیت میں پلے, انداز اور مزاج اور سوچ اور فکر. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان سے ذکر کیا اور انہوں نے بلکہ پوچھا کہ رات آپ کا گزر ہوا, آپ کو میں نے سنا اونچی آواز میں آپ نفل پڑھ رہے تھے. کہا جی. کہا کیوں؟ کہا میری 2 سوچیں ہوتی ہیں, اونچی اس لیے پڑھتا ہوں کہ سوئے ہوئے جاگ جائیں, اوے مقدراں دے ستے اٹھ جاؤ, میری آواز سن کے گھر میں کوئی اٹھ جائے, اور شیطان کو بھگانے کے لیے. عمر تجھ پہ قربان. آواز تو عمر کی ایک طرف ہے, شیطان بھاگتا ہی ہوگا, میں نے نام سے بھاگتے دیکھا ہے. وہ پہلی پرانی باتیں میں نے آج دیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس عمر میں برکت نہ دے جس عمر میں عمر کا پیار نہ ہو. اور اللہ نے نہیں دی, واقعی ایسے جس میں صدیق کی صداقت. آپ عشرہ تکریم منا رہے ہیں, میں کہتا ہوں پوری زندگی تکریم میں, آخری پل بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم میں, مگر ان کی راتیں کیسی ہیں. اب تربیت سنیے. فرمایا ابو بکر تھوڑا کچھ اونچی پڑھ لیا کرو, ہلکا پھلکا. اور حضرت عمر کو کہا کچھ تھوڑا آہستہ کر لیا کرو. تو اعتدال کے ساتھ چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آتے ہیں شب کا معمول. امی عائشہ کہتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا آپ 11 رکعت کا اہتمام کرتے. یہ اوورال آپ کی زندگی کی رات ہے جہاں 11 رکعتوں کا اہتمام ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے یہ تذکرے کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے, آپ پہلے 4 پھر 4, آپ ان کے حسن اور ان کے کمال کے بارے میں نہ پوچھیں, اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. اب آتے ہیں قیام اللیل پڑھنی کیسے ہے. ہمارے ہاں بڑی اونچ نیچ پائی جاتی ہے. سمجھ کی بات ہے, زبردستی نہیں ہے. سیرت سامنے ہے, احادیث سامنے ہے, میرے نبی کا ایک ایک پل سامنے ہے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ راتوں کا ایک ایک سین آپ کے سامنے ہے. سٹڈی نہیں تو الگ بات ہے. بحثوں میں, مباحثوں میں, مناظروں میں ہار جیت کے چکر میں پڑ جائیں تو میں پہلے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہوں, میں ہار گیا ہوں. اگر حضور کے ساتھ رہ کے آپ کی زندگی اور سیرت پہ عمل کر کے مجھے کوئی ہارا ہوا کہتا ہے تو مجھے وہ ہار اچھی ہے. مجھے وہ جیت نہیں چاہیے جس جیت میں حضور کی حدیث سے آگے نکلوں یا آپ کے عمل سے آگے نکلوں. مجھے ایسی جیت نہیں چاہیے. میرے اسی لیے پہلے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی اس معاملے میں بحث کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ جا کر کے دیکھ لیجئے, حضور کی شمائل ہے, سیرت ہے, قیام ہے, قیام اللیل ہے, احادیث ہیں, سند ہیں, متون ہیں, تذکرے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے, ہر 2 رکعتوں پہ سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے. 1 رکعت وتر پڑھتے. اگر آپ نے یہ روایت دیکھنی ہو تو صحیح مسلم اور صلاۃ المسافرین باب و صلاۃ اللیل کے اندر وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل حدیث نمبر 122 دیکھی جا سکتی ہے, اور مجموعی طور پہ جو اس کا نمبر ہے 736. لیکن کون غور کرے گا؟ پڑھ کے بھی کہے گا نہیں, اس ایک تو مراد ایک نہیں. اور جب میں اپنے کالج, یونیورسٹی یا کسی میتھ یا گنتی کے شعبے میں آؤں گا تو اپنے بچوں کو کہوں گا کہ میں آپ کو عدد دے رہا ہوں, عدد ہے 22, بیٹا آپ نے اس کو طاق بنانا ہے. ایون آڈ کا مسئلہ ہے, آپ نے اس کو طاق بنانا ہے. میرا بچہ کیا کرے گا؟ اس میں +1 کرے گا, ایڈ کرے گا, رزلٹ کیا آئے گا 23. تو میں اس کو نمبر پورے دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ ایک ایڈ کیا, آپ نے اس کو طاق کر دیا, یہ جفت تھا, عدد جفت تھا. بڑے بڑے شاعر بھی توجہ نہیں کرتے. میں نے رمضان کے
آخری عشرے میں لوگوں کو یہ شعر پڑھتے دیکھا ہے، تو اور میں جفت ہو جائیں تاک راتوں میں دعا کی ہے۔ تجھے تاک کی بھی سمجھ آ گئی، تاک راتوں کی بھی سمجھ آ گئی، آڈ ایون کی بھی سمجھ آ گئی، حضور کے وطر کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نماز جفت پڑھتے تھے رات کی 2 رکعت، اور اگر 2 جوڑ کے جوڑا کر کے 4 کرتے تھے تو پھر 4 اور 4 8، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد 2 رکعت اور وطر کی پڑھتے، پھر آپ اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے یوترہن برکعۃ واحدہ، میرے محبوب 1 رکعت پڑھ کے رات کی پڑھی ہوئی ساری نماز جو جفت تھی اس کو طاق کر دیتے تھے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ 3 نہیں، اللہ 5 نہیں، اللہ 7 نہیں، اللہ 1 ہے، اللہ وطر ہے، اور اللہ کو 1 پسند ہے۔ اور یہ وطر کتنا پسند ہے، یہ فرض نمازوں کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھی، وطر سواری پہ پڑھا ہے۔ آپ نے وطر کا حکم دیا ہے کہ بھولے ہوئے کو جب یاد آ جائے، سویا ہوا جب اٹھے، اگر وطر رہ جائے تو اسے چھوڑنا نہیں، وطر کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ رہی وہ نماز۔ اور اب آئیے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے، جب صبح صادق ہونے لگتی اور خطرہ ہوتا تو یہی جو بات ابھی میں نے کی ہے، فَأَوْتَرَهُنَّ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، 1 رکعت کے ساتھ ساری جو ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ اسے طاق بنا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے 2 ہلکی رکعتیں ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کہ ان چیزوں کے بعد آپ نماز کیسے پڑھتے اور کیسے ادا کرتے، یہ تفصیل پڑھی جا سکتی ہے۔ امام نسائی نے آپ کے رات کے وطروں کو انداز میں بیان کیا ہے۔ 1 رکعت پڑھی تو کیسے، 3 پڑھی تو کیسے، 5 پڑھی تو کیسے، 7 پڑھی تو کیسے، 9 پڑھی تو کیسے، یہ تفصیل موجود ہے۔ آپ نے 2 انداز میں وطر پڑھے ہیں۔ پہلا کہ 1 پڑھا ہے تو بھی، 3 پڑھے ہیں تو بھی، 5 7 9 جتنے بھی پڑھے ہیں، لگاتار آپ نے وہ رکعتیں پڑھی ہیں، کہیں بھی درمیان میں نہیں بیٹھے۔ آخری رکعت میں رکوع سے پہلے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت دعا پڑھی، رکوع میں چلے گئے، اور آپ نے یہ 9 یا 7 5 3 1 ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ دی۔ دوسرا انداز 2 رکعت پڑھا اور آخر میں 1 رکعت پڑھی۔ کیا مطلب؟ 8 رکعتیں، درمیان میں 2 کے بعد آپ تشہد پڑھتے آئے، سلام پھیرتے آئے۔ اور کبھی یوں بھی ہوا، آپ نے یہ حکم دے دیا کہ مغرب کی نماز کی طرح آپ کا وطر نہیں ہونا چاہیے۔ اب مغرب کی نماز کیسے ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے ہم چھوٹا تشہد بیٹھتے ہیں درمیان میں، پھر اٹھتے ہیں، تیسری پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی اپنا وطر اس انداز میں یوں نہیں پڑھا اور باقاعدہ روک دیا۔ لہٰذا تینوں لگاتار پڑھیں، یا 2 پڑھ کے سلام پھیر کے اس کے بعد آپ اٹھ کے جو ہے وہ تیسرا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 وطر پڑھتے، آخری 2 رکعتوں اور 1 وطر کے درمیان آپ سلام پھیر کے باقاعدہ بات چیت کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، یہ نہیں کہ لگاتار۔ اب سیدنا ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا معاویہ 1 ہی وطر پڑھا، اور سیدنا ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فقیہ صحابی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہے، انہوں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ اور ابن عمر ان کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 اور 1 رکعت میں سلام سے جدائی پیدا کرتے، یعنی فصل، وقفہ ڈالتے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور رات کو کبھی 7 کبھی 9 اور کبھی 11 رکھتے پڑھتے، اس کی بھی تفصیل آ چکی ہے، اور کبھی 2 بیٹھ کے پڑھتے 13، 5 3 اور 1 وطر ان کا انداز میں بتا چکا۔ 3 وطر اگر پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات میں وطر 2 مرتبہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ سکے گا تو کیا کرے؟ وہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لے۔ اگر اٹھنا تھا صبح نہیں اٹھ سکا، دن کے اندر فجر سے لے کے ظہر تلک کہیں بھی جب اس کا دل کرے 12 رکعت پڑھ سکتا ہے، جب ٹائم ملے 12 رکعت ظہر سے پہلے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ ہے۔ معلوم ہوا ان چیزوں سے کہ نماز مغرب اور نماز وطر آپ کی یہ دونوں مشابہ نہیں تھی۔ رات کی آخری نماز وطر کو بنائیے،
اور وطر جو ہے آخر رات میں ایک رکعت ہے، اس کی تفصیل آپ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نبی داود کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دوبارہ سن لیجئے، جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو اول شب وطر پڑھ لے، اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر وطر پڑھے، کیونکہ آخر رات کی نماز افضل ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے محبوب کو مختلف راتوں میں، مختلف اوقات میں، کبھی اول رات، کبھی رات کے وسط، اور کبھی پچھلی رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات، یہ اس کی ترجمانی ہے، اور یہ صحیح البخاری، اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ یہ جان لینے کے بعد اب اگر پھر بھی مسلمان اپنی رات کو مینج نہ کر سکے، آپ وطروں کے بعد جب سلام پھیرتے، یہ دعا بھی آپ کو شاید بہت کم جگہوں پہ نظر آئے گی کہ آپ کہتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی وطر بھول گیا ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، تو وہ اس کو جب اسے یاد آئے اور جب سویا ہوا اٹھے تو پڑھ لے، اور اگر محبوب کی یہ نماز کبھی رہ گئی تو دن کو آپ نے 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ اب قنوت وطر جو ہے یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ جناب ابو کعب کہتے ہیں، ابی ابن کعب کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات ویقنت قبل الرکوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر پڑھتے تھے 3 رکعت، آپ رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ یہ صحیح موقف ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے، اور امام بخاری نے باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ یہ رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں ہے۔ تو پھر 2 روایتیں لے کے آئے ہیں کہ قنوت وطر آپ نے رکوع سے پہلے کی ہے، اور قنوت نازلہ آپ نے رکوع کے بعد کی ہے۔ اور آپ سے جو بعد کی روایتیں ہیں وہ قنوت نازلہ کی ہیں، قنوت وطر کی کسی صحیح سند تک پہنچی ہوئی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز میں پوری رات جاگنا، رسے باندھنا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا، اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی لٹک رہی ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا سیدہ زینب یہاں نماز پڑھتی ہیں۔ تو آپ نے کہا رسی کھول دو، جتنی انسان میں ہمت اور طاقت ہو اس کے مطابق پڑھے گا۔ اور حضرت حسن ابن علی میرے محبوب کے نواسے، عمر 4 سال ہے جب آپ کو یہ دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا بھی سن لیں۔ روئے زمین پہ اگر کسی کو نصیب ہے، اہل بیت سے محبت سارے کرتے ہیں، مگر سارے کہہ دیتے ہیں حضرت حسن کی عمر چھوٹی تھی لہٰذا ہم یہ روایت نہیں لیتے۔ اللہ جزا دے ان اہل الحدیث کو جنہوں نے حضرت حسن کی روایت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، آپ کے قول، فعل اور عمل کی قدر کی، اور بڑے جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچوں تلک کو یہ لفظ یاد ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا، جمعے کے اندر ویسے انسان کا بولنا منع ہے، لیکن اگر امام بلائے تو بولا جا سکتا ہے۔ آپ کو اگر یہ دعا آتی ہے تو آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے ان کو ابھی نہیں سنائی۔ اللہم اہدنی فیمن وعافنی فیمن وتولنی فیمن وبارک لی فیما وقنی شر ما۔ یہ میں رک کیوں رہا ہوں؟ خالی جگہ پور ہو رہی ہے، مطلب ہے جواب آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، 4 سال کا بچہ، آپ انہیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے جب قرات سے فارغ ہو جائیں۔ ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، باب القنوت فی الوتر، اور حدیث جو ہے وہ 1425 اور 1426 دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال بڑی ساری باتیں میرے محبوب کی راتوں کی مد میں اور زمن میں رہ گئی ہیں۔ زندگی رہی تو کبھی محبوب کے رات گزارنے کے انداز کو بیان کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے غسل کرنا تھا، اور غسل کا پانی ابھی جو ہے وہ نچڑ رہا تھا اور آپ جماعت کروانے آ گئے، کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری فرمائی، کیسے اس کے اعلانات، دیگر معاملات، آپ کی یہ راتیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مومن بندہ ایک رات محبوب کو دل و جان سے دے دے تو پھر باقی راتیں اسی نشے میں گزریں گی۔ یہ فطرتی بات ہے، پیار ہو صحیح، محبوب ملاقات کا ٹائم دے دے، ہم ٹائم مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، راتیں مانگتے ہیں، اور جس رب نے راتیں دی ہیں اس نے وہ راتوں کی مناجاتیں بھی دی ہیں، دعوتیں بھی دی ہیں، پکارتا بھی ہے۔ وہ چل کے روزانہ آتا ہے، اپنا نزول کرتا ہے عرش بری سے، وہ آسمان اول پہ آتا ہے، لیکن بندوں کو پرواہ نہیں ہے۔ اور محب جو ہے وہ محب ہونے کے دعوے میں، کسی نے کہا تھا کل یدعی وصال لیلا، سارے اللہ 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 کرتے ہیں نا، اللہ 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 ساڈا ہے، اللہ ساڈا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کل یدعی وصال لیلا، میں نے جس بھی عاشق کو دیکھا ہے وہی مجنون بن کے
کہتا ہے لیلا میری ہے، لیلا میری ہے، لیلا میری ہے، وَلَيْلَ لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ، اور جب میں لیلا سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ میں تو ان کو جانتی نہیں، یہ کون ہے۔ کبھی رب سے پہچان ہوئی، کبھی ملاقات ہوئی، کبھی اس طرح کی مناجات ہوئیں؟ اگر رب نے کہہ دیا کہ ان کو پیچھے ہٹا دو سہکن سہکا، ہم نہیں جانتے ان کو دوسری طرف، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے جاگ جائیں، آنکھیں کھول لیں، اس فرمان کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے منزل پہ جانا ہوتا ہے وہ راتوں کو سفر شروع کر دیتا ہے، وہ اندھیرے نہیں دیکھتا، وہ راتوں کی تلخیاں یا ان کی ظلمتیں نہیں دیکھتا۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو راتوں کو رختے سفر باندھ لے وہ سورج طلوع ہوتے ہوئے اپنی منزلوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہماری راتیں محبوب والی کر دے، اور پھر اس کی مناجاتیں بھی ویسے کر دے، پھر اس کو قبول دے دے، اور ہماری زندگیاں ہنسی کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ابھی زندگی بھی باقی ہے، لمحات بھی باقی ہیں، یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کب ختم ہو جائیں، لیکن امید باقی ہے۔ اس امید کے سہارے زندہ ہیں تو زندگی کو ایک نئی لگن دیجیے۔ سردی کی راتوں سے شاید لمبی راتیں اور نہیں ہوتی۔ سونے والے اگر ٹائم پہ سوئیں تو تھک تھک کے کروٹیں بدل بدل کے اٹھ کے بہت کچھ، اور جنہیں اللہ کے مد مقابل محبوب مل گئے ہیں ان کی پوری پوری راتیں بھی تو گزرتی ہیں جاگ کے سرد راتوں میں۔ تو اپنے محبوب کے ساتھ مل کے وہ قبلہ اختیار کریں جس قبلے میں محبوب کی راتیں تھیں۔ ہماری راتوں کی اور ملاقاتوں کے قبلے ٹیڑھے ہو گئے، ہم نے کہیں اور دل لگا لیا ہے۔ تو جس نے دل بنایا ہے اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ اس میں میرا حصہ کہاں ہے تو جواب کیا ہوگا؟ اس کے لیے تیاری کریں۔ گفتگو کا مقصد دل آزاری بھی نہیں ہوتا، کسی کو نیچا دکھانا بھی نہیں ہوتا، یا کوئی اپنا آپ یا خطابت یا گفتگو کا اظہار مقصد نہیں، بلکہ وہ علاج ہے جو ضروری ہے، اور آج امت جس سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ہمارے محکمہ تعلیم سے وابستہ کچھ احباب لاہور سے تشریف لائے ہیں، میں انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور دیگر دوست احباب بھی جو دور دراز سے آتے ہیں۔ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ والد صاحب کا ہم غائبانہ نماز جنازہ اگر آپ محبت کریں، جن احباب کو کوئی ایمرجنسی ہو جانا چاہتے ہوں تو وہ جا سکتے ہیں، وگرنہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ذکر اذکار کے بعد ہم انشاءاللہ ان کی اس چاہت اور ان کے والد محترم کا غائبانہ نماز جنازہ وہ انشاءاللہ ادا کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ وطن کی حفاظت فرمائے، اپنے ملک کے لیے سلامتی کے لیے امن چین اور راحت کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، اور اللہ فوت شدگان کے معاملات اللہ ان کے ساتھ نرمی اور معافی کا معاملہ کرے۔ میرے سمیت جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ کوئی ایک، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔